السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب فٹ اینڈ فائن ہوں گے۔ آج ایک بار پھر نیو ریسیپی کے ساتھ آپ کو میرے چینل کوئک ریسیپیز وتھ ذائقہ خان میں ویلکم۔ آئی ہوپ آپ نے میں نے جو پہلی آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی تھی وہ آپ تمام لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ جی تو آج ہم بنائیں گے چکن کا سالن۔ اس کو آپ چکن کا قورمہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ اپنے اسٹائل میں بنایا ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا آپ۔ جی تو ہم اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم پہلے 2 عدد پیاز میں نے لیے تھے درمیانی سائز کے، اس کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا، اور اس میں نے ہاف کپ جو ہے تو آئل شامل کر لیا تھا، اور پھر ہم اس کا بھی براؤن کریں گے، اچھے سے براؤن کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کریں گے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ادرک و لہسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے، اور تقریباً 1 بڑا چمچ بھر کے ادرک اور لہسن کا پیسٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور اس کو اچھے سے براؤن کر لینا ہے۔ براؤن کرنے کے بعد آپ اس کو 2 درمیانی سائز کے جو پیاز ہم نے وہ کیے تھے، براؤن کیے تھے، اس کو ہم 3 عدد ٹماٹر کے ساتھ درمیانی سائز کی، ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ ان کو گرائنڈ کر دیں گے۔ اور یہ جو ایکسٹرا اگر آپ کو گھی یا آئل جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ایکسٹرا آپ کو ہے تو کسی باؤل میں آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پیسٹ بنایا ہے پیاز اور ٹماٹر کا، جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے تو اس کو ہم نے ایڈ کر دیا، وہ جو آئل ہم نے اپنے برتن میں تھا تو اس میں ایڈ کر دیا، اور اس میں گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے، اور جو جس میں ہم نے گرائنڈ کیا جگ میں اس میں پانی ڈال کے تو اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ ہمارا پیسٹ جو ہے تو وہ زیادہ گاڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں 2 چمچ جو ہے وہ مرچ شامل کریں گے، ریڈ لال مرچ جو ہوتی ہے، 1 چمچ جو ہے تو وہ نمک شامل کریں گے، اور تقریباً 2 اینڈ ہاف جو ہے تو وہ ہلدی شامل کریں گے۔ اس کے بعد 1 چمچ جو ہے تو اس میں ہم شامل کریں گے دھنیا کا پاؤڈر، اور اس کے بعد 1 چمچ جو ہے تو وہ زیرہ پاؤڈر شامل کریں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس میں 1 چمچ گرم مسالہ جو ہے تو وہ ایڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسالے نہیں ایڈ کریں گے، بس ہم نے یہ جو ایڈ کیے ہیں ان سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے نا یہ ٹماٹر جو ہے تو اس کو ہم اچھے سے کوک کریں گے، تاکہ جو یہ ٹماٹر کا کچا پن ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ اچھے سے اس کی جو اسمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آفٹر 5 منٹس یا 8 منٹس بہت ہوئے تو اس میں یہ جو ہے نا تو یہ مسالہ جو ہے تو وہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھیں ہمارا آفٹر 8 منٹس کے بعد اس کے بعد ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو گیا، ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے۔ چکن میں نے 1 کلو لیا تھا، اور چکن کو پھر ہم اچھی طرح بھونیں گے، اور اس کا یہ ہے کہ بھنائی جو ہوتی ہے اس کا اصل پوائنٹ ہوتا ہے، بھنائی اچھے سے ہوگی تو پھر سالن ہوتا ہے وہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جو ہے نا میں آلو ایڈ کروں گی، اور آلو جو ہوتے ہیں وہ آپشنل ہیں، اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، یہ آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو مجھے یہ ہے کہ مجھے سالن میں یہ جو آلو ہوتے ہیں یہ اچھے لگتے ہیں تھوڑے موٹے موٹے کاٹ کے، تو اس کا دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا، اور کھانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کریں گے کہ اس کو ہم اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے، بنائی کریں گے تقریباً 10 to 15 منٹس اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے، اور اس کو ہم نے اچھے سے بھون کے اس کے اوپر ہم نے ڈھکن رکھ دینا ہے، اور پھر اس کی ہم بھنائی کریں گے۔ اچھا، اس میں ہم نے 4 عدد جو ہے نا وہ ہری مرچیں ایڈ کی، اور ہری مرچوں کو آپ نے کٹ لگا کے ایڈ کرنا ہے، اس سے ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ جو سالن ہوگا اس میں اچھے سے ڈیولپ ہو جائے گا، اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو ڈھکن رکھ دیں گے اس کا، اور تقریباً 2-3 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے۔ اچھا، جب ہم سالن سبزی کچھ بھی بنا رہے ہوتے تو اس کو 2-3 منٹ کے بعد آپ نے چیک ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ رکھ کے بھول جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اور سالن سبزی آپ کا نیچے سے برتن کے ساتھ لگ جائے۔ اب ہم نے اس کے اوپر پھر ڈھکن رکھ دینا ہے، اور آفٹر 2 or 3 منٹس پھر ہم نے اس کا دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، اور اس کو پھر ہم نے اس میں چمچ چلا دینا ہے، اس کو ہلا دینا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ نیچے سے لگ تو نہیں رہا۔ اس بات کا آپ خیال رکھیے گا، دھیان رکھیے گا، اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر لائک ضرور کیجئے۔
اچھا، اس میں ہم نے 1 کپ جو ہے نا پانی ایڈ کیا، 1 کپ پانی ہم نے ایڈ کیا اس میں، تو 1 کپ پانی ایڈ کر کے اس کے بعد ہم اس کو لو فلیم میں تقریباً 30 منٹس ہم اس کو پکائیں گے۔ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ 15 منٹس میں میڈیم فلیم میں اس کو پکا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے، میرے چینل کو شیئر ضرور کیجئے، لائک کیجئے، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے بہت، تو آئی ہوپ کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، آفٹر 10 منٹس کے بعد یہ ہمارا جو فلیم ہے وہ لو فلیم، دیکھیں کتنا اچھا، ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا۔ اب ہم اس میں ہرا دھنیا ایڈ کریں گے۔ ہرا دھنیا کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس میں۔ اس کے بعد ہم ادرک ایڈ کریں گے اور اس کی لک بہت اچھی آ جاتی ہے ماشاءاللہ سے، بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہمارا سالن، اور یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اور ایک اور ریکویسٹ آپ سے کر رہی ہوں، میری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے، اور آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میری سپورٹ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور یہ دیکھیں ہمارا سالن ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے۔ اس کو نان چپاتی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ چاول بھی پلاؤ سا بنا کے وہ بھی کھا سکتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ کو اچھا لگے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ کے حوالے۔